تو بجائے وہ کرنے کے صرف اور صرف انہوں نے ایک کام کیا اب تک، اور وہ کام یہ کیا کہ 1100 ارب روپے کے اپنے اوپر جو کرپشن کیسز تھے اپنے آپ کو NRO دے کے وہ معاف کروا لیے، اور اس کے علاوہ انہوں نے ادارے تباہ کیے ہیں تاکہ ان کی کرپشن بچ جائے، FIA کو تباہ، نیب تباہ، سارے جو سول سروس پولیس کا استعمال لوگوں کو دبانے کے لیے. تو صرف اور صرف ان کی ایک کوشش تھی، اور وہ پلاننگ میں بڑی دیر سے لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ ان کا صرف مقصد ہمارے خلاف جو ساری اکٹھی بھی ہوئی پارٹیز، جو لانگ مارچز بھی کی، پیچھے صرف ایک چیز تھی کہ کسی طرح یہ حکومت جائے اور یہ آ کے اپنے آپ کو NRO دے دیں. اب کیا لوگوں کا غصہ کیا ہے کہ آپ نے لوگوں کو تیار کیا کہ جی بہت زیادہ مہنگائی ہے، لوگوں کی مشکل حالات ہیں یہاں جناب، لوگ تباہ ہو گئے، اور ہر روز ان کی سٹیٹمنٹس، مہنگائی مارچ. اب لوگ کیوں سڑکوں پہ نکل رہے ہیں؟ سب سے پہلے کہ لوگ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کون سی قیامت آ گئی، کیا ہوا چینج کہ قیمتیں بھی اسمانوں پہ چلی گئی، معیشت بھی نیچے، روپیہ بھی نیچے گر گیا، سٹاک مارکیٹ بھی نیچے گر گئی. اب جو انڈسٹریل گروتھ ہے جس کی وجہ سے روزگار لوگوں کو مل رہا تھا، جو ہم نے 55 لاکھ نوکریاں دی تھی، اس کی وجہ کنسٹرکشن سیکٹر تھا، اس کو ہم نے اٹھایا. اس کی وجہ تھی انڈسٹری، لارج سکیل مینوفیکچرنگ، جس میں گروتھ ہوئی، ریکارڈ گروتھ ہوئی. اس کی وجہ ایکسپورٹس، ٹیکسٹائل سیکٹر اور سروسز سیکٹر. انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اوپر 2 سالوں میں 75% گروتھ میں، ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا. تو وہ کیا چیز ہوئی کہ ایک ملک ایک IMF بھی کہہ رہا تھا کہ سسٹینیبل گروتھ پہ نکلا ہوا تھا، زراعت میں ریکارڈ گروتھ ہو رہی تھی، یعنی فصلوں کے اندر ریکارڈ گروتھ ہو رہی تھی، کیونکہ ہم نے پورا ایک پلان بنایا ہوا تھا ہم نے اپنی زراعت کو اٹھانے کے لیے کسان کی کیسے مدد کرنی تھی، ان کے کتنے طریقے تھے کہ ہم نے کیسے خرچ کرنا تھا پیسہ زراعت پہ. دیر کے بعد زراعت اوپر جا رہی تھی، آج بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے. تو سوال یہ ہے کہ قوم اگر آپ کو یہ باہر نکل رہی ہے آج اور مظاہرے کر رہی ہے، تو آپ کو بجائے یہ ڈنڈا کا استعمال کرنے کا اور یہ جو آپ ان کے اوپر تشدد کر رہے ہیں، ایک ڈیموکریٹک حکومت لوگوں کو بتاتی ہے، اپنے مسئلے بتاتی ہے، اور لوگوں کے دکھ اور درد سنتی ہے. لوگ تکلیف میں ہیں. کدھر گئی بجلی؟ کدھر تھی ہمارے دور میں 3.5 سال میں؟ کیوں نہیں ایسی لوڈ شیڈنگ تھی؟ تو کیا ہوا کہ ایک دم لوڈ شیڈنگ بھی شروع ہو گئی ہے؟ اور لوڈ شیڈنگ بھی شہروں کے اندر اور کراچی میں جس گرمی کے اندر لوڈ شیڈنگ ہے، وہ کیا آپ کی کوئی تیاری نہیں تھی؟ کیا ہوا؟ بجلی تو ہے یہاں ملک میں. اب یہ بجلی گھر کے اوپر جو انہی نے، یہ نون لیگ نے کانٹریکٹ کیے ہوئے تھے، جو بجلی گھر بنائے ہیں، جو 4 بڑے 5 بلکہ ان کے دور میں بنے. اب وہاں بجلی بھی نہیں بن رہی، پیسے بھی ہم دے رہے ہیں، جس کو کیپیسٹی پیمنٹس کہتے ہیں. یہ قوم اپنے ٹیکس کے پیسے سے ان کو کیپیسٹی میں پیمنٹس کے پیسے دے رہی ہے، لیکن وہ بجلی نہیں بنا رہے کیونکہ انہوں نے امپورٹڈ فیول کے اوپر بنائے تھے، LNG کے اوپر اور کوئلے کے اوپر. تو آج ان کے پاس نہ کوئلے کے لیے پیسے ہیں، نہ LNG کے لیے پیسے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ اب یہ پلانٹ چل نہیں رہے، جس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہے. تو میرا پھر سے سوال ہے کہ اتنی محنت سے آپ نے سازش کی، غداروں کے ساتھ آپ نے یہ سازش کی، اور آج لوگ آپ سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ جب آپ یہ سازش کر کے آ گئے تو اب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سارا کچھ عمران خان اور PTI نے کیا ہے. ہم بھی IMF کے پروگرام میں تھے، 3.5 سال ہم IMF کے پروگرام میں تھے. کیا ہمیں نہیں IMF کہہ رہی تھی کہ یہ قیمت بڑھاؤ، یا تیل کی قیمت اتنی کرو، یا بجلی کی قیمت اتنی کرو، یا ڈیزل کی؟ تو ہم تو پریشر بھی لے رہے تھے. اور اس دور، یہ ذرا میں اپنی قوم کو کہنا، جس وقت پریشر تھا قیمتوں کا، اور یاد رکھے IMF کا بھی پروگرام تھا، کرونا بھی ہوا جو ساری دنیا میں تباہی مچائی کرونا نے، اور اس دور میں جو انٹرنیشنل جو کموڈٹی سپر سائیکل، یعنی جو انرجی کی قیمتیں اوپر جائیں ساری دنیا میں، وہ بھی اوپر گئیں. اس کے باوجود ہم نے سب سے سستا ملک تھا پاکستان. آج اگر آپ قیمتیں دیکھیں، جس قیمت پہ ہم
ڈیزل بیچ رہے تھے, پیٹرول بیچ رہے تھے, بجلی حالانکہ کانٹریکٹ انہوں نے سائن کیا, پھر بھی ہم نے قیمتیں روکی ہوئی تھی. ہم نے سبسڈائز کیا ہوا تھا. ہم نے پیٹ کاٹ کے ڈیزل اور پیٹرول کو اور بجلی قیمت نہیں بڑھنے دی. IMF پریشر برداشت کیا کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ لوگوں کے حالات کیا ہیں. ہمیں پتا تھا کہ یہ ایک انٹرنیشنل عذاب آیا ہوا ہے. کون سی قیامت آئی کہ آج سارا کچھ آسمانوں پہ چلا گیا ہے. کوئی چیز لے لیں, آٹا لیں, گھی خاص طور پہ لیں, یہ ڈیزل اور پیٹرول, بجلی کی, ابھی تو لوگوں کو بجلی کے بل آنے ہیں. تو بجائے لوگوں کو ان کی دکھ درد سنیں اور کوشش کریں کسی طرح اپنا ذہن استعمال کریں, سوائے اپنی چوری بچانے کے لیے اور NRO لینے کے لیے ذہن استعمال کریں کہ کیسے آپ لوگوں کا بوجھ کم کر سکتے ہیں. بجائے وہ کرنے کے آج دہشت پھیلائی جا رہی ہے, ڈرایا جا رہا ہے لوگوں کو. میری آج اپنی ساری قوم سے ایک ہی آپ سب کے لیے درخواست ہے, اپیل ہے کہ دیکھیں, ایک پرامن احتجاج ہم سب کا حق ہے. یہ ہمیں جمہوریت ایک حق دیتی ہے, ہمارا آئین حق دیتا ہے. انہوں نے جس طرح کا ظلم کیا لوگوں کے اوپر, فیملیز پہ, گھر میں رات کو 2-3 بجے گھس کے خواتین کو جس طرح انہوں نے چادر اور چار دیواری کو ہماری روایت کو پیچھے رکھ کے جس طرح انہوں نے کیا, اس کی میں مارشل لاء میں تو شاید ایسا ہوتا ہو, کسی جمہوریت میں نے ایسے نہیں دیکھا. میں نے جنرل مشرف کی آمریت کے اندر, وہ بھی ملٹری ڈکٹیٹر تھے, میں نے اس میں اس طرح کا ظلم نہیں دیکھا جو انہوں نے کیا. اور اب ہم پھر تماشا دیکھ رہے ہیں. یہ کر کیا رہے ہیں؟ سنبھالی ان سے معیشت سنبھالی نہیں جا رہی, قیمتیں ان سے روکی نہیں جا رہی, باہر پھر رہے ہیں ہاتھ پھیلا کے وہ ان کی مدد جس طرح کر رہے ہیں. جس طرح میں نے کہا کہ وہ کوئی بھی فری لنچ نہیں ہوتا, یعنی کوئی مفت میں آپ کی مدد نہیں کرتا, وہ کوئی نہ کچھ آپ سے مانگ رہے ہیں. ان کو بھی خوش کرنے کے لیے انہوں نے ہماری نیشنل سیکیورٹی کو کمپرومائز کرنا ہے, وہ بھی اب دیکھتے رہے. تو اب اگر ان کا خیال ہے کہ صرف ظلم کر کے اور تشدد کر کے کسی طرح لوگوں کو کنٹرول کریں گے, ایسے لوگ کنٹرول نہیں ہوں گے. ابھی مہنگائی جہاں تک ہمیں پتہ ہے جولائی میں اور بڑھنی ہے, کیونکہ انہوں نے جولائی میں جو LNG تھی وہ نہیں آ رہی. اب ان کے پاس جو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ باہر سے چیزیں, یہ فیول خرید لیں گے, یہ کوئلہ یا LNG, وہ ان کے پاس وہ وسائل نہیں ہے کیونکہ قیمتیں اوپر چلی گئی. حکومت ڈنڈے سے کبھی بھی جمہوریت نہیں چلتی. حکومت اگر ڈنڈے برسائے گی اور ٹیئر گیس کرے گی, جمہوریت ایسے نہیں چلتی. جمہوریت چلتی ہے اخلاقی قوت سے, جسمانی قوت سے جمہوریت نہیں چلتی. وہ ڈکٹیٹرشپ چلتی ہے, وہ بادشاہ سے چلتی ہو. جمہوریت چلتی ہے اخلاقی قوت سے. اس گورنمنٹ کو بتانا پڑے گا کہ کیا طریقہ ہے ان کا اس قوم کو, جو ایک دم آپ نے یہ ایک سیاسی بحران پیدا کیا. سری لنکا کے اندر پہلے معاشی بحران آیا, پھر سیاسی بحران آیا. پاکستان کے اندر پہلے سیاسی بحران پیدا کیا گیا سازش کر کے, جب ملک بالکل ٹھیک چل رہا تھا. ہماری پوری پلاننگ ہوئی تھی, جس طرح میں نے کہا ہم نے روس سے تیل لینا تھا, ہم نے ہندوستان کی طرح اپنے لوگوں کے اوپر بوجھ نہیں پڑنے دینا تھا جو دنیا عالمی منڈی میں تیل مہنگا ہوا ہے. ہمارا پورا پلان بنا ہوا تھا. انہوں نے پہلے بحران پیدا کیا, اس کے بعد یہ معاشی بحران آیا, اور یہ اب ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. اور میں واضح کر دوں پھر سے, میں نے اور پھر شوکت ترین کو بھی میں نے کہا کہ نیوٹرلز کو بتاؤ کہ بڑا اچھا آپ نیوٹرل بننا چاہتے ہیں, لیکن یہ یاد رکھیں کہ ملک بہت بڑی قیمت ادا کرے گا اس یہ جو اب پولیٹیکل ڈی اسٹیبلائزیشن, یہ جب سیاسی بحران آئے گا, اس کی ملک قیمت ادا کرے گا. اور ان سے مجھے پتا تھا نہیں سنبھالا جانا, کیونکہ شہباز شریف کی تو ساری ڈیولپمنٹ اشتہاروں میں ہوتی ہے. صحافیوں کو پیسے دے دیے, PR کر دیے, کبھی 50 ارب کے اس نے اشتہار دیے, اس کے اوپر ہوتی ہے. یہ جو ایک دنیا کے اندر کرائسس آئے جو ہم بڑی مشکلوں سے نکل رہے تھے اس میں سے, اور نکلتے گئے. اللہ کا کرم ہے, جس طرح ہم کرونا سے نکلے, دنیا مثال دیتی ہے پاکستان کی. ہم نکلتے جا رہے تھے, اور ہمیں پتا تھا کہ اگر ایک دفعہ سیاسی بحران آیا یہ ہونا ہے, کیونکہ ان کی تو نیت ہی کبھی نہیں تھی, نہ ان کی صلاحیت تھی ملک کو بحران سے نکالنے کی. ان کو تو ہمیں پتا تھا یہ کس لیے آ رہے ہیں, وہ انہوں نے کر دیا. 1100 ارب روپیہ اپنا انہوں نے معاف کروا لیا.
1100 अरब रुपया, इसका आधा भी अगर हम सब्सिडाइज कर दें तो लोगों पे बोझ ना पड़े.